الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں۔
کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے صحابہ کے وسیلے سے پہنچے گا۔ اور صحابی رسول کو بیچ میں سے نکال لیں تو اس عمل کو فقہاء اکرام، محدثین اکرام، اولیاء اکرام اور مستند علماء اکرام اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ عمل، یہ حدیث اور یہ جو آپ سنت بیان کر رہے ہیں، یہ راستے میں جا کر یہ ٹوٹ جاتی ہے، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اگر اس میں کوئی راوی کمزور آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، لیکن اس شخص کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث سے یا اس کلام سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ فضائل میں تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن عقیدہ اس عمل سے یا اس حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابرین نے اتنی احتیاطیں کی ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی عمل یا دین شریعت میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے پہنچنے کا تو وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صداقت، امانت، دیانت کو دنیا اسلام تو مانتی ہی ہے، دنیا کفر نے بھی مانا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امانت دار بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں۔ اور محافظ بھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس تاریخ تک ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے، نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے نہ آپ نے ہم پہ حملہ کرنا ہے۔ تحریر ہو گئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگجوؤں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے اس تاریخ کو روانہ ہونا ہے اور معاہدہ اس تاریخ کو ختم ہونا ہے۔
تو اس تاریخ کو آپ جنگل میں پہنچ جائیں گے، جیسے ہی صبح ہو تو آپ ان پہ حملہ کر دیں، بے خبری میں کافر ہوں گے، ان سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دو۔ اب آج کا کوئی مسلمان ہوتا، وہ کہتا جی کتنا زبردست کام، کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ ادھر سے حملہ ہوا، صحابہ درمیان میں شہر کے پہنچ گئے، ادھر سے ایک آدمی جھنڈا اٹھائے ہوئے آ رہا ہے اور اس نے اعلان کیا غدر غدر، یہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کھڑا ہو جاتا ہے، کہا کیسے دھوکہ ہے، معاہدہ ختم ہوتے ہی ہم نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حملہ ہوتا یا جس قوم کے پاس جاتے پہلے اس کو اطلاع کیا کرتے تھے، آپ نے اطلاع کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا یہی تو دھوکہ ہے، اطلاع کیے بغیر آپ آ گئے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پلٹے، جو ساز و سامان لیا تھا وہ بھی واپس، اور سارا لاہو لشکر واپس آ رہا ہے، حدود سے باہر نکل رہا ہے۔ کافروں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو حملے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں نبی کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، لہذا ہم واپس ہوں گے۔ تو جتنے بھی کافر وہاں تھے انہوں نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر وہ سارا کے سارا علاقہ حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا ہو گئے، اس کے حکمران اور والی آپ ہیں۔ یہ تھی ان کی دیانت داری، یہ تھی ان کی صداقت، یہ تھی ان کی امانت داری کہ جیسے ہی ان کو علم ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں تو وہ پلٹ پڑے۔ یہ کافر بھی مانتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امانت دار ہیں، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو اعتراض اٹھتا ہے تو صحابہ پر ہی اٹھتا ہے۔ ان کے تیر نکلتے ہیں تو صحابہ پہ بھی برستے ہیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صداقت اور امانت اسی طرح ہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ تمام کے تمام مسلمانوں کے ہاتھ رک گئے۔ کوئی ہماری طرح کوئی ہوتا نا ان کو ہیلا بتاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ڈالنا، آپ پانی میں دودھ ڈال دیا کریں۔ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ دودھ میں تو نہیں پانی ڈالا، پانی میں دودھ ڈالا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، آپ کہیں دودھ میں پانی ڈالا ہے، قسمیں نہیں ڈالا جی، اور ساتھ ہی پینترا بدلو کہو پانی میں دودھ ڈالا ہے، وہ جی یہ لوگ جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتے ہیں،
اس لیے ہم تھوڑا سا پانی میں دودھ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے انہوں نے ہاتھ روک لیے۔ رات کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، وہ بھی حکمران تھا کہ رات کو دیکھ رہے ہیں کہ رعایا کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ یہاں تو جو لکھ دیا جی، لکھ کے دے دیا، وہ کہتا ہے جی بس آمنا و صدقنا، چاہے وہ غلطی لکھ دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیکھتے، ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ کم ہے، اس میں پانی ڈال دو تاکہ پورا ہو جائے۔ بیٹی نے جواب میں کہا کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ ماں نے کہا ارے امیر المومنین ادھر کہاں ہیں، ان کو کب پتہ چلے گا؟ تو بیٹی نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، لہذا پانی نہیں ملاؤں گی۔ یہ تھی صحابہ کی دیانتداری کہ حکم کے سامنے وہ سر جھکا دیتے تھے۔ کیل و کال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیوں کا لفظ وہاں نہیں تھا۔ جو حکم آیا وہ انہوں نے مان لیا۔ ہمارے ہاں کسی کو مسئلہ بتاؤ یہ مسئلہ ایسا ہے تو آگے سے وہ ایسے اعتراض کرتا ہے کہ جیسے سب سے بڑا مفتی اعظم یہی ہوتا ہے، یہی ہے۔ فوراً کہتا ہے کیوں جی، کس وجہ سے؟ او بھائی جب تجھے ہم پہ یقین ہی نہیں تھا تو نے پوچھا کیوں ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی دیانت کو، ان کی سچائی کو مسلمان مانتے تھے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن ان کی دیانت کو کافر بھی مانتے تھے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی ان کی دیانت اور ایمانت کو مانتے تھے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آج سے 100 سال پہلے صحابہ کے ساتھ جو حضرات رہے ہوں ان میں سے کسی نے کسی صحابی پہ اعتراض کیا ہو۔ انہوں نے کبھی نہیں اعتراض کیا۔
کیونکہ انہیں علم تھا کہ ہمیں دین پہنچ رہا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، ہمارے درمیان واسطہ ہے دین کا تو یہی ہیں۔ جس طرح صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد تھا، اسی طرح امت مسلمہ کو صحابہ پر اعتماد ہے۔ ایک امام صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو شاگرد نے بتایا کہ اس مسئلے میں یہ حدیث ہے اور میں نے فلاں سے سنی ہے، انہوں نے سنی ہے۔ 3 واسطوں کے بعد صحابی کا نام آیا، انہوں نے اپنی بات کو رد کر دیا کہ جب حدیث آ گئی میری بات ختم ہے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی بات تو جانور بھی مانتے تھے۔ انسانوں کی بات نہیں کر رہا، جانور درندے بھی صحابہ اکرام کی بات کو مانتے تھے۔ آج بھی وہ جنگل افریقہ میں موجود ہیں، علماء اکرام وہاں جاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں پہنچے تو لشکر کے امیر سے کہا گیا کہ ہم رہائش کہاں رکھیں گے، یہ تو جنگل ہی جنگل ہیں، پڑاؤ کہاں ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے جنگل میں بسنے والے درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لہذا آپ 10 منٹ کے اندر اس جنگل کو خالی کر دیں۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جتنے بھی جانور تھے زہریلے، وہ اپنے بچوں کو کوئی منہ میں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کمر پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کھینچتے ہوئے لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، اس میں کوئی درندہ نہیں جا سکتا۔ آس پاس جو ہے جنگلات میں درندے ہیں، لیکن وہ جو مخصوص جگہ تھی چھاونی صحابہ کی، وہاں آج بھی درندہ نہیں جا سکتا اور نہ جاتا ہے۔ درندے بھی صحابہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ادھر سے کچھ سکون ملتا ہے، علماء اپنے کام کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شیطان بیچ میں سے نکل آتا ہے اور تنقید بھی جا کے صحابہ پہ کرتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ جیسا بندہ ہمیں ملا ہی نہیں، شکر ہے تجھے ملا ہے، اس جیسا گدھا تجھے ہی مبارک ہو جس کو صحابہ پہ ہی بھونکنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں واسطہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ اکرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر ہمارے پاس دین بچتا نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارا دشمن
اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کب ان کو صحابہ سے عقیدت ختم ہو اور یہ صحابہ سے بدظن ہو، ان کو کوئی ایسی چیز سامنے رکھی جائے جس سے ان کے ذہن میں فطور آئے تو ہم ان کے ایمان پہ حملہ کر سکیں۔ لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اگر چند لوگ ایسے ہیں تو باقی حضرات ایسے بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جتنا اپنے آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے ساتھ وابستہ کریں گے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر ایک نورانیت ہی آئے گی۔ ایک اللہ والے کے پاس چند علماء گئے تو وہاں ایک کتاب پڑھی تھی، کسی نے جا کے رکھ دی تو ایک عالم نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کہاں سے آ گئی؟ اب آنکھوں کی بصیرت تھی اس شخص کی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے جس کو بھی آپ کہہ دیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کتاب میں کیا حقانیت ہے اور کیا جو ہے صداقت ہے، لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ پاس ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے کہا جی یہ بتاؤ اس کتاب کے بارے میں، تو وہ تصوف کا بادشاہ تھا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا صوفی لوگ ہیں، ہر وقت ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو کہنے لگا اس کتاب سے شعلے نکل رہے ہیں، یعنی جو اس کتاب کو پڑھے گا گمراہ ہوگا۔ تو ایک اور کتاب انہوں نے اٹھا کے سامنے رکھی، عربی کی کتاب تھی، ابھی ترجمہ بھی اس کا ہے، حیات الصحابہ، 3 جلدوں میں ہے، مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے۔ اس کو سامنے رکھا، کہا بتاؤ یہ کتاب کیسی ہے؟ وہ بالکل ان پڑھ آدمی ہے، اس نے آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے کہتا ہے اس سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کے تذکرے تھے۔ تو مولانا احسان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ریونڈ کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا تاکہ ہمارے اردو دان طبقہ بھی اس کو پڑھ سکے۔ اب پشتو والے حضرات کہیں گے جی ہمیں تو اردو آتی نہیں، تو پشاور کے ایک عالم نے اس کا اردو میں بھی پشتو میں بھی ترجمہ کر دیا اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ آ گیا ہے اور انگریزی میں بھی آ گیا ہے کہ اتنی اچھی کتاب ہے تو اس کو ہر زبان میں منتقل کر دیا جائے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات بھی حیات الصحابہ کو پڑھا کریں، تھوڑے تھوڑے ہی صحیح، لیکن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے صحابہ کے کارنامے کھلیں گے۔ یہ ہم تک دین پہنچا ہے تو صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی آئے ہیں تو ہم تک دین پہنچا ہے۔ پشاور تک صحابہ اکرام آئے ہیں،
تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اکرام کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔